بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوکھا سپہ سالار فاتح افریقہ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سپہ سالار تھے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ جب افریقہ فتح ہوا تو اس کی فتح کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ کسی مناسب جگہ پر ایک چھاؤنی قائم کی جائے۔ اس ارادہ کے بعد ان کے ذہن میں کیروان نامی جگہ کا نام ابھرا جو انہیں بہت پسند آیا، لیکن اس جگہ پر حشرات الارض اور جنگلی جانور کثیر تعداد میں رہتے تھے، جیسا کہ افریقہ کے ہر جگہ چپے چپے پر ہوتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 25,000 صحابہ اکرام علیہم اجمعین اور کثیر تعداد میں تابعین اعظام بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب حضرات کو ایک جمع فرمایا اور دعا کی، اور پھر جنگل کے جانوروں سے مخاطب ہو کر کہا: اے رینگنے والے جانوروں اور درندوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا ہیں اور ہم یہاں اس جنگل میں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر اس کے بعد ہمیں تم میں سے کوئی ملا تو ہم اسے مار دیں گے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خطاب کے بعد افریقہ کے جنگلوں نے اس دن یہ حیرت انگیز منظر دیکھا کہ درندے اپنے بچوں اور بڑے بڑے ناگ سپولیوں کو لیے ہوئے وہ جگہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ مقام دیکھ کر افریقہ کے مقامی وحشی قبائل میں سے اکثر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو گئے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی قربان کر دی تھی اور ہر طرح کی قربانی دے کر اسلام کو مقدم رکھا۔ حضرت عقبہ بن نافع اور وہ حضرات حقیقی معنوں میں اسلام کے داعی اور احکامات خداوندی کی پابندی کرتے تھے، جس کی بدولت دنیا کی ہر چیز ان کی غلامی میں آ گئی تھی۔ مگر آج ہم نے احکامات خداوندی اور جذبہ اسلام کو پس پش ڈالا، جس کے نتیجے میں ہم پر کافر مسلط ہو گئے، اور ہم نے بدعمالیوں کی وہ انتہا کی کہ جنگل کے جانور ہمارے محکوم بننے کے بجائے ہمیں چیرنے پھاڑنے کی دعا کرتے ہوئے ہوں گے۔ یا اللہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے، اے اللہ ہمیں ہمارا بہترین اور شاندار ماضی پھر لوٹا دے۔ یا اللہ پوری امت کو اس نہج پر پھر کھڑا فرما دے جہاں ہمیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے، تاکہ ہم ذلت اور غلامی کے اندھیرے سے نکل سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔